السلام علیکم، میں ہوں عتیق ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے نیوز۔ ناظرین، جنوبی ایشیا کے کسی نہ کسی خطے میں حالات ہر دور میں کشیدہ رہتے ہیں۔ ان دنوں بنگلہ دیش میں کشیدہ صورتحال اور وزیر اعظم حسینہ واجد کے مستعفی ہونے اور ملک سے فرار ہونے کی خبریں دنیا بھر کے میڈیا میں نمایاں نظر آ رہی ہیں۔ بنگلہ دیش میں کشیدگی کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟ حسینہ واجد کو فرار ہونے کے بعد بھارت میں پناہ کیوں لینا پڑی؟ بنگلہ دیش کا عبوری کنٹرول سنبھالنے والا آرمی چیف کون؟ وزیر اعظم کے استعفے کے بعد طلبہ تنظیمیں ابھر کر سامنے کیوں آئیں اور انہوں نے آئندہ حکومت کے لیے کون سی شرائط رکھی ہیں؟ اپوزیشن رہنما خالدہ ضیاء اور ان کی جماعت کا مستقبل کی سیاست میں کیا کردار ہے؟ ان تمام سوالات کے جواب حاصل کرنے کے لیے بنگلہ دیش کی موجودہ صورتحال کا پس منظر جانتے ہیں۔ مسلسل چوتھی مرتبہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم منتخب ہونے والی حسینہ واجد کا سیاسی زوال اس وقت شروع ہوا جب بنگلہ دیش میں ہائی کورٹ نے جون 2024 میں کوٹا سسٹم میں اضافے کا فیصلہ سنایا۔ اس فیصلے کے خلاف طلبہ تنظیمیں سڑکوں پر آ گئی۔ گو کہ حسینہ واجد کو وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد مختلف حکومت مخالف تحریکوں کا سامنا رہا، مگر 19 قاتلانہ حملوں میں بچ جانے والی حسینہ واجد طلبہ احتجاج کے سامنے نہ ٹھہر سکی۔ 15 جولائی سے 21 جولائی 2024 تک طلبہ تنظیموں کے احتجاج میں شدت آتی گئی، جس سے بنگالی وزیر اعظم حسینہ واجد نے طاقت کے استعمال سے روکنے کی کوشش کی۔ طاقت کے اس استعمال سے 250 سے زائد مظاہرین ہلاک اور 13 پولیس اہلکار بھی جان کی بازی ہار گئے۔ ریاستی مشینری کے استعمال کے باوجود طلبہ اپنے احتجاج پر ڈٹے رہے۔ مظاہرین نے پہلے مرحلے میں جام بخت مظاہرین کے انصاف کا مطالبہ کیا، جو بعد ازاں حسینہ واجد کے استعفے کے 1 پوائنٹ ایجنڈے تک پہنچ گیا۔ جب حالات بے قابو نظر آنے لگے، حسینہ واجد کو اپنا اقتدار اور جان خطرے میں محسوس ہونے لگی۔ انہوں نے استعفیٰ دیا اور اپنی فوج کے شیلٹر میں پڑوسی ملک بھارت پناہ کی غرض سے روانہ ہو گئی۔ اگرچہ حالات بے قابو ہونے پر بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے مظاہرین کو ٹھنڈا کرنے کے لیے متنازع کوٹا ختم کر کے 93% ملازمتیں میرٹ پر دینے کا فیصلہ تو کر دیا، مگر اب پلو کے نیچے سے بہت پانی بہہ چکا تھا۔ لاوا آتش فشاں بن چکا ہے۔ حسینہ واجد کے ملک سے فرار ہونے کے بعد یہ سوال اٹھنے لگے کہ انہوں نے بھارت میں پناہ کیوں لینا پسند کیا، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرار ہونے کے لیے حسینہ واجد نے اپنی بہن کے ہمراہ بھارت میں پناہ لینے کا فیصلہ ہی کیوں کیا اور اپنی بہن کو ساتھ لے کر کیوں گئی؟ بنگلہ دیش کے بانی صدر شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی حسینہ واجد 1981 سے عوامی لیگ پارٹی کی قیادت کر رہی ہیں۔ بھارتی حمایت سے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے والے شیخ مجیب الرحمان تو چند سال بعد ہی 1975 میں ایک قاتلانہ حملے میں ہلاک ہو گئے تھے، مگر آئندہ اقتدار میں آنے تک ان کی بیٹی حسینہ واجد کو بھارت کی سرپرستی حاصل رہی۔ بھارت اور حسینہ واجد کی قربت کی بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ بھارت کی جانب سے بنگلہ دیش کو خصوصی فنڈنگ اور سیاسی معاملات میں مدد فراہم کی جاتی رہی۔ اس لیے بنگلہ دیش میں حالات کشیدہ ہونے پر بھارت نے انہیں پناہ دینے کا اعلان کیا اور حسینہ واجد کو ہندان ایئر بیس سے بھارت کے سیف ہاؤس میں منتقل کیا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق حسینہ واجد اب برطانیہ میں سیاسی پناہ حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ ذرائع کے مطابق حسینہ واجد کے لیے برطانیہ میں سیاسی پناہ اس لیے بھی آسان ہوگی کیونکہ ان کی بہن ریحانہ واجد برطانوی شہری ہیں اور ان کی بھانجی ٹیولپ صدیق لیبر پارٹی کی جانب سے برطانوی پارلیمنٹ کی رکن بھی ہیں۔ حسینہ واجد کی غیر موجودگی میں بنگلہ دیش کے آرمی چیف کا کردار اہمیت اختیار کر گیا۔ امن و امان کی صورتحال پر اگرچہ عوام کی نظریں ان پر مرکوز تھی، لیکن اس خبر کے بعد حسینہ واجد مخالف حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑ اٹھی کہ آرمی چیف وقار الزماں بھی حسینہ واجد کے قریبی رشتہ دار ہیں، جو مظاہرین کا اعتماد ان سے متزلزل ہونے لگا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جنرل وقار الزماں نے 24 دسمبر 1997 سے 23 دسمبر 2000 تک بنگلہ دیشی آرمی چیف جنرل مستفیض الرحمان کی بیٹی سارہ ناز الرحمان سے شادی کی اور ان کی 2 بیٹیاں ہیں۔ جنرل ریٹائرڈ مستفیض الرحمان حسینہ واجد کے رشتے میں پھوپھا ہیں۔ اس طرح سارہ ناز حسینہ واجد کی کزن ہیں۔ انہوں نے حسینہ واجد کے ساتھ قریبی سٹاف کے طور پر بھی کام کیا۔ انہوں نے وزیر اعظم کے زیر انتظام آرمڈ فورسز ڈویژن میں پرنسپل سٹاف آفیسر کے طور پر بھی خدمات انجام دی۔ بنگلہ دیش کے اس ہنگامی صورتحال میں طلبہ تنظیموں کا کردار بھی ابھر کر سامنے آ گیا ہے۔ طلبہ تنظیموں سے تعلق رکھنے والے مظاہرین نے نہ صرف سڑکوں پر کنٹرول سنبھال کر رکھا ہے بلکہ پارلیمنٹ کے اندر بھی قبضہ کیے رکھا ہے، جبکہ وہ عبوری حکومت اپنی مرضی سے بنوانے کے لیے دباؤ بڑھا رہے ہیں اور مطالبات پیش کر رہے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا مطالبہ یہ سامنے آیا کہ نوبل انعام یافتہ ماہر اقتصادیات محمد یونس کو عبوری حکومت کا سربراہ بنایا جائے۔ اس دباؤ کو قبول کرتے ہوئے بنگلہ دیشی صدر شہاب الدین نے کابینہ تحلیل کرتے ہوئے محمد یونس کو عبوری سربراہ مقرر کرنے کی منظوری دے دی۔ ان حالات میں سب سے بڑی اپوزیشن جماعت بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کا کردار کیا ہوگا، جس کی رہنما معروف لیڈر خالدہ ضیاء ہیں، جنہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے 2018 میں بدعنوانی کے الزام میں 17 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ تاہم موجودہ حالات میں صدر مملکت نے
خالدہ ضیاء سمیت متعدد سیاسی قیدیوں کی رہائی کا حکم دے دیا ہے۔ اگرچہ حالات نارمل ہونے کی صورتحال میں خالدہ ضیاء کے اس ملک کے وزیراعظم منتخب ہونے کے امکانات تو واضح ہیں، لیکن طلبہ تنظیموں کی ابھرتی ہوئی تحریک کیا رنگ اختیار کرتی ہے اور کیا بھارت اپنی نظریاتی حریف خالدہ ضیاء کو تسلیم کرتا ہے؟ ان دو پہلوؤں کے واضح ہونے کے بعد بنگلہ دیش کے مستقبل قریب کی صورتحال واضح ہو پائے گی۔